بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور یہودی عالموں نے کہا مکے میں آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے پیٹ میں بال ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ناظرین پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے وقت عمر تقریباً 17 یا 22 برس تھی۔ عرب میں دستور تھا کہ دولہا شادی کے بعد 3 ماہ تک اپنے سسرال میں رہائش پذیر رہتا، چنانچہ حضرت عبداللہ بھی 3 ماہ اپنے سسرال میں مقیم رہے۔ بعد ازاں حضرت آمنہ کو لے کر مکہ اپنے گھر واپس آ گئیں۔ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں باقاعدہ نکاح کا کوئی عام رواج نہ تھا، صرف خال ہی طبقہ اشرفیہ میں باقاعدہ نکاح کیا جاتا، ورنہ عام طور پر مرد و زن کے ازدواجی تعلقات زنا کی ہی صورت تھے۔ اسلام کے بعد جن کے باقاعدہ طریقے سے نکاح ہوئے تھے ان کی شادیوں کو جائز اور صحیح سمجھا گیا، اور ایسے جوڑوں کے اسلام لانے کے بعد ان کے قبل اسلام نکاحوں کو شریعت اسلامی کے مطابق درست قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ایسا ہی ایک صحیح اور باقاعدہ نکاح حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا ہوا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری ولادت باقاعدہ نکاح سے ہوئی، نہ کہ نعوذ باللہ زنا یا بدکاری سے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے دور سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے ایران و شام اور یمن و ہند تک جایا کرتے تھے، تو ایسا ہی ایک تجارتی قافلہ لے کر حضرت عبداللہ بھی شام کی طرف گئے۔ وہاں سے واپس مکے کی طرف لوٹتے ہوئے راستے میں یثرب مدینہ کے قریب وہ شدید بیمار پڑ گئے، چنانچہ وہ مدینے میں ہی اپنے ننیھال اپنے ماموں کے پاس ٹھہر گئے، جبکہ ان کے ہمسفر مکہ واپس آ گئے۔ ناظرین کرام، جب حضرت عبدالمطلب نے ان کے ساتھ اپنے چہیتے بیٹے کو دیکھا تو ان سے حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جب حضرت عبدالمطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کا بتایا تو حضرت عبدالمطلب بے حد پریشان ہو گئے۔ فوراً آپ سب سے بڑے بیٹے حارث کو یثرب حضرت عبداللہ کی خیریت معلوم کرنے بھیجا، لیکن جب جناب حارث یثرب پہنچے تو ان کو یہ اندوہناک خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بیماری کی تاب نہ لا کر وفات پا چکے ہیں۔ ان کو دارالخلافہ میں دفن بھی کر دیا جا چکا ہے۔ جناب حارث جب یہ ہولناک خبر لے کر مکہ واپس آئے تو حضرت عبدالمطلب اپنے جان سے پیارے بیٹے کی جواں موت کا سن کر شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت آمنہ پر اپنے محبوب شوہر کی موت کا سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ دوسری طرف سب بہن بھائی اپنی اپنی جگہ اس دکھ کے ہاتھوں بے حال تھے۔ خاندان بنو ہاشم پر ایک مجموعی سوگ کا عالم سا چھا گیا، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے حسن و جمال، لیاقت، کردار اور نابغہ روزگار شخصیت کی وجہ سے سارے خاندان کی آنکھ کا تارا تھے، مگر یہ روشن ستارہ محض 25 سال کی عمر میں ہی ڈوب گیا، اور یوں تمام جہانوں کے لیے رحمت بننے والے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ یتیم ہو گئے۔ جواں سال اور چہیتے بیٹے کی وفات کا غم حضرت عبدالمطلب کے لیے اگر سوہان روح تھا تو دوسری طرف محبوب شوہر کی موت کا دکھ حضرت آمنہ کے لیے لمحہ لمحہ کرب و اذیت کا باعث تھا، لیکن اللہ نے ان دونوں کو زیادہ عرصہ غمزدہ نہ رہنے دیا، اور حضرت عبداللہ کی وفات سے چند ماہ بعد بروز سوموار 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 کو حضرت آمنہ کے ہاں اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایک کنیز کو فوراً حضرت عبدالمطلب کی طرف بھیجا گیا۔
جو خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچی، جو اس وقت غالباً حرم شریف میں موجود تھے۔ اتنی بڑی خوشخبری سن کر حضرت عبدالمطلب فوراً گھر پہنچے، اور جب انہوں نے ننھے حضور کو دیکھا تو اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے بدتر بتایا۔ پھر خدا کا شکر ادا کیا، اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدن عطا فرمایا۔ جب نیم بیداری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے حضرت آمنہ درازہ میں مبتلا تھیں، آپ فرماتی ہیں ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے تمام مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی انہیں وضع حمل کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے قریب آیا، اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس مجسم نور نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی، جو حضرت آمنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ کے وضع حمل کے وقت وہ وہاں موجود تھیں، اور انہوں نے وہاں سوائے نور کے کچھ اور نہ دیکھا، اور باہر ستارے زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے تھے گویا زمین پر گرنے والے ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت قابلہ دائی کی خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن سے ان کے ہاتھ میں آئے تو نومولود کے جسم سے ایسا نور طلوع ہوا کہ جس کے سے سارا حجرہ اور اس کے دور دیوار چمک اٹھے۔ اس ضمن میں ایک یہودی کا واقعہ عجیب و غریب ہے۔ ہشام بن عرفہ اپنے والد اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکے میں رہ کر تجارت کرتا تھا۔ جس روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس روز اس نے ایک مجلس میں قریش سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بولے، نہیں۔ تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ بنت وہب کے بطن سے حضرت عبدالمطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے وہاں چل کر وہ بچہ دکھاؤ۔ یہودی کی اس درخواست پر وہ لوگ اسے حضرت عبدالمطلب کے مکان تک لے گئے۔ ناظرین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کے سامنے لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ نور نبوت تھا جس کے آثار اس نور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے۔ دوسری طرف جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کھول کر دکھایا اور اس کی نظر جب شانوں کے درمیان ایک مسح مہر نبوت جس میں گھوڑے کے ایال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار تھی پر پڑی تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ناظرین کرام، جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے پوچھا، ارے تجھے کیا ہوا؟ وہ یہودی رو رو کر کہنے لگا، آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا۔ پھر جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے قریش کو اس نعمت کی مبارک دی اور کہا کہ تمہاری ستوت کی اب یہ خبر مشرق تا مغرب پھیل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یہودی مذہبی پیشواؤں کی پیشنگوئیاں حافظ ابو النعیم اپنی کتاب دلائل النبوۃ میں عبد الرحمن بن ابی سعید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عبد الرحمن ابی سعید بنی شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی کوئی خبر نہ تھی، مگر اگلے روز جب وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبلہ حرب میں مقام حد نہ پہنچے تو ان کے یوشع میں نام کے ایک یہودی عالم کو کہتے سنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام ایک نبی مکے میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بنی اشہل کے ایک شخص خلیفہ علی نے یوشع سے کہا، تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا بتا، اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ یوشع بولا، اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا، اس کا قد نہ چھوٹا ہوگا نہ بہت طویل۔
ناظرین کرام، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، لباس کے ساتھ اس کے سر پر امامہ ہوگا۔ جب حضرت خلیفہ بن صلبہ اشہیلی نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر یوشع یہودی کی زبان سے یہ باتیں سنائیں تو اس کے قبیلے والے ایک زبان ہو کر بولے، تم ایک یوشع کی بات کرتے ہو؟ کل سے یثرب مدینہ کے تمام یہودی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن سنی آتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے اتفاقاً قبیلہ بنو قریظہ یہودی قبیلہ میں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہیں۔ ان کا ایک عالم زبیر بن باتا کہہ رہا ہے، آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے، جو آخری نبی کا نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام مذاہب کی مذہبی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، جن کے مطابق آپ کا نام مبارک توریت و انجیل میں ہے، احمد آیا ہے۔ جب مدت بعد کسی شخص نے آن حضرت وسلم سے زبیر بن باتا کی یہ باتیں سن کر بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر بن باتا اپنی زندگی میں مسلمان ہو جاتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی، کیونکہ وہ بھی اس اتباع کرتی۔ ابو نعیم چند دوسرے ثقہ راویوں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں، بنی قریظہ اور بنو نذیر کے یہودیوں کا کہنا تھا کہ سرخ ستارہ صرف دنیا کے آخری نبی کی ولادت پر ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، اور وہ ہجرت کر کے یثرب مدینہ آئے گا۔ ہمارے لیے اس اطاعت لازمی ہے، مگر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہی یہودی جو اپنی مذہبی کتابوں کی پیشن گوئیوں پر ان کا نجات دہندہ نبی عرب میں ظہور پذیر ہوگا، اور وہ فلسطین سے اسی انتظار میں یہاں مدینہ آباد ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، صرف اس حسد کی بنا پر کہ نبی آخر الزماں ان کی قوم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوا، اور نہ صرف اپنے قول سے پھر گئے بلکہ جانتے بوجھتے اپنے کفر پر بھی قائم رہے۔ ان واقعات کے علاوہ چند اور عجیب ترین واقعات ولادت مبارکہ کے وقت شہنشاہ ایران کسریٰ کے محل میں پیش آئے، جب وہاں زلزلہ آیا اور نہ صرف محل کے 14 کنگرے گر گئے بلکہ 1000 سال سے روشن شاہی آتش گدے کی آگ بھی یکدم بجھ گئی، جبکہ بیرائے سادہ جوش کھا کر خشک ہو گیا۔ یہ تمام واقعات اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ کفر شرک کے ایوان و لرز اٹھے۔ حافظ ابو بکر محمد بن جعفر بن سہیل اخراتی اپنی کتاب ہواتف الجہان میں مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ایران کے مشہور بادشاہ نوشیروان کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا۔ اس کے ایوان کے 14 کنگرے گنبد ٹوٹ کر گر پڑے۔ اگر بات یہاں تک ہی محدود رہتی تو اسے ایک حادثہ سمجھ کر توجہ کے قابل نہ سمجھاتا، مگر اس زلزلے کے ساتھ چند اور بہت ہی غیر معمولی اور چونکا دینے والی باتیں بھی ظہور پذیر ہوئیں، جن میں ایک یہ تھی کہ شاہی آتش گدے میں پچھلے 1000 سال روشن آگ بھی بنا کسی وجہ کے ٹھنڈی پڑ گئی۔ ناظرین، 1000 سال میں ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ اس مقدس آتش گدے کی آگ بجھی ہو۔ دوسری طرف بیرائے سادہ بھی حیران کن طور پر جوش کھا کر ابلنے والا ہو گیا۔ ناظرین کرام، نوشیروان یہ تمام واقعات دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنے موبزنان کو بلا کر ان سب واقعات سنائے اور اس کی رائے طلب کی۔ موبزنان نے نوشیروان کو بتایا، کل رات اس نے بھی ایک عجیب غریب خواب دیکھا ہے کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے غول اونٹوں پر سوار فارس ایران کی طرف امڑے آ رہے ہیں،
انہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کر لیا ہے۔ نوشیروان، جو پہلے ہی ان واقعات کی وجہ سے گہری سوچ میں تھا، یہ خواب سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے موبزان سے ان خواب کی تعبیر پوچھی۔ موبزان نے جواب میں کہا، چونکہ یہ سارے واقعات اور پھر یہ خواب معمولی نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کی ٹھیک ٹھیک تعبیر جاننے کے لیے کسی عالم سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ نوشیروان نے موبزان کے مشورے پر ایک خط لکھ کر یمن میں اپنے نائب السلطنت حاکم نعمان بن منظر کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لائے جو بڑا عالم ہو اور نوشیروان کے تمام سوالوں کے جواب دے سکے۔ کسرا ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا ہوتا تھا، جسے روم کے حکمران کثیر اور مصر کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ کا یہ شاہی فرمان ملتے ہی نعمان بن منظر فوراً نوشیروان کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کسرا کے حسب الحکم ایک بہت بڑے عیسائی عالم شخص عبدالمسیح بن عمرو بن حیان بن نفیلہ غسانی کو بھی ساتھ لے آیا۔ نوشیروان نے عبدالمسیح بن عمرو کو تمام واقعات اور موبزان کا خواب سنایا اور پھر ان کی تعبیر پوچھی۔ عبدالمسیح بن عمرو نے جواب دیا کہ حضور چاہیں تو ان واقعات اور خواب کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن میری گزارش ہے کہ اس کے بارے میں میرے ماموں ستیہ سے، جو شام میں کثیر روم کی طرف سے نائب السلطنت ہیں، دریافت کیا جائے۔ ناظرین کرام، کیونکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم والے ہیں اور کہانت کے دفن میں بھی طاق ہیں اور اس بارے میں مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں۔ نوشیروان کو عبدالمسیح کی بات پسند آئی۔ اس نے اپنے کچھ آدمی اس کے ساتھ کر کے اسے اس کے ماموں ستیہ کے پاس شام بھیج دیا۔ عبدالمسیح بن عمرو شام کے دارالحکومت دمشق اپنے ماموں ستیہ کے دربار میں پہنچا، جہاں وہ اپنے زیر مسند پر بڑی تمکنت سے بیٹھا تھا۔ عبدالمسیح نے اسے سارے واقعات اور خواب سنا کر کہا کہ وہ شہنشاہ فارس نوشیروان کی طرف سے آیا ہے اور نوشیروان کی خواہش پر ان کی تعبیر جاننا چاہتا ہے۔ عبدالمسیح کی باتیں سن کر ستیہ چپ ہو گیا اور کسی نہایت گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ عبدالمسیح نے جب کوئی جواب نہ پایا تو یہ سمجھ کر کہ ستیہ نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، شکایتاً چند اشعار پڑھے جن پر ستیہ کی عدم اتفاق کا گلہ کیا۔ ستیہ اشعار سن کر اپنے استغراق سے باہر آیا اور کہا، جو واقعات تم نے بیان کیے ہیں اگر وہ صحیح ہیں اور جو خواب موبزان نے دیکھا ہے وہ اس نے صحیح طور پر بیان کیا ہے، تو سمجھ لو ایک نہ ایک دن صرف کسرا ایران کے ہاتھ سے سلطنت چھن جائے گی، بلکہ یہ شام جس پر میں آج کل کسرے روم کی طرف حاکم بنا بیٹھا ہوں، یہ بھی انہیں مرعوب ناکہ اونٹ سواروں کے قبضے میں چلا جائے گا، جنہیں موبزان نے خواب میں دریائے دجلہ عبور کرتے دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، جب عبدالمسیح نے اپنے ماموں ستیہ کا جواب نوشیروان کو فارس واپس آ کر سنایا تو نوشیروان نے کہا کہ ابھی تو میری اولاد میں کئی پشتوں تک حکمرانی چلے گی، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہرکیف تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصے بعد ستیہ کی پیشن گوئی ہر بہر سچ ثابت ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام سے فارس اور روم کے خلاف جو فوج کشی شروع ہوئی وہ بالآخر تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں پایہ تکمیل کو پہنچی اور نہ صرف ایران کی 3164 سال سے جاری شہنشاہیت کو مجاہدین اسلام نے اپنے گھوڑوں کو سموں تلے رون دیا، بلکہ سرزمین شام پر بھی اسلامی علم لہرا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کے واقعہ روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فوراً حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کو اس خوشخبری کی اطلاع حضرت عبدالمطلب کو دینے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھی، ان کا اصل نام برکہ تھا۔ ان کی شادی بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی، جن سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت عبدالمطلب جو اس وقت حرم کعبہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سن کر وہ بے حد مسرور ہوئے
اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ فوراً گھر پہنچے۔ وہاں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر ششدر رہ گئے اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و جمال کو غلمان کے حسن و جمال سے برتر بتایا، پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، دادا حضرت عبدالمطلب اور پردادا حضرت ہاشم تینوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہایت خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ بقیہ مختلف حوالوں سے، جن میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، جس پر حضرت عبدالمطلب نے بہت مسرت آمیز حیرت کا اظہار فرمایا۔ بقیہ نے ہی مختلف حوالوں سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گھر کی عورتوں کے سپرد کر دیا۔ وہ ہر صبح کو حضرت عبدالمطلب کو بتاتی کہ انہوں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ بتاتی کہ نومولود یعنی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ہمیشہ بیدار ہی نظر آتے ہیں اور آنکھیں کھولے ٹکٹکی باندھے آسمان کو تکتے رہتے ہیں۔ اس پر حضرت عبدالمطلب خوشی کا اظہار فرماتے کہ انہیں امید ہے ان کا پوتا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والا ہوگا۔ ناظرین کرام، شروع کے چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن بعد آپ کو دودھ پلانے کا شرف حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا۔ ناظرین کرام، حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز تھیں۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا تھا۔ ان کے علاوہ چند اور عورتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ افسوس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشیاں منانے والا ابو لہب بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدترین مخالف بن کر سامنے آیا، اور وہ اس کی بیوی ام الجمیل ساری زندگی اسلام میں مخالف سرگرمی میں مصروف رہے۔ ابو لہب شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید سب سے بڑا مخالف تھا۔ غالباً وہ شخص جس نے تبع قریش مکہ بد رہا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بربادی کی بد دعائیں دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنی ساری قوم کو اکٹھا کر کے توحید کی دعوت دی، اس کی بیوی ام الجمیل کی سیاہ کاریوں پر ایک یہ سیاہ عمل بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں پر سے گزرنے والے ہوتے یہ ان راستوں پر پہ کانٹے بچھا دیتی۔ ان دونوں کی مزاحمت میں ایک پوری سورہ نازل ہوئی جس کا نام اسی بدبخت کے نام پر سورہ ابی لہب ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا۔ ولادت کے 7ویں دن رسم عقیقہ اور نام مبارک رکھا گیا۔ ولادت مبارکہ کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقہ کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر حضرت عبدالمطلب نے قریش مکہ کو دعوت دے کر شریک کیا اور دوران مجلس قریش مکہ میں کسی نے دریافت کیا، اے عبدالمطلب، کیا آپ نے اپنے پوتے کا کوئی نام بھی رکھا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، ہاں، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ یہ نام سن کر قریش مکہ نے بہت تعجب اظہار کیا، یہ کیسا نام ہے؟ کیونکہ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام محمد نہ رکھا گیا تھا، اس لیے قریش مکہ کی حیرت بجا تھی۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے رؤساء و شرفاء اپنے شیریں خوار بچوں کو اطراف سے دیہات اور قصبات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے شہری ماحول سے دوران دیہات اور قصبوں کے خالص بدرتیب ماحول میں پرورش پا کر نہ صرف خالص عربی زبان سیکھیں، اپنے اندر فصاحت و بلاغت کا جوہر پیدا کر سکیں، بلکہ وہ چند سال رہ کر عربوں کی خالص خصوصیات کو بھی اپنے لاؤ شعور میں سمو سکیں۔ شرفائے عرب نے مدتوں اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پایہ تخت قائم کیا اور شاہانہ شان شوکت میں کسریٰ و کثیر کی ہمسیری کی، تاہم ان کے بچے حسب معمول صحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں پرورش پاتے رہے۔ ناظرین کرام، لیکن خلیفہ ولید بن عبد الملک جب کچھ خاص الاسباب کی وجہ سے وہاں نہ جا سکا، حرم شاہی میں ہی پلا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عربی کی فصاحت و بلاغت سے محروم ہو گیا، اور بنو امیہ میں وہ واحد خلیفہ تھا جسے فصیح و بلیغ عربی صحیح طرح سے بولنا نہیں آتی تھی۔
ناظرین کرام، غرض اس دستور کو مذکورہ کی خاطر اعتراف کر کے دیہات و قصبات سے عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی تھیں، جہاں شہر کے شرفا اور رؤساء اپنے بچے ان کے حوالے کر دیتے اور ساتھ میں معاوضے کے طور پر ان عورتوں کو اتنا کچھ روپیہ پیسہ مل جاتا کہ ان کی زندگی بھی آرام سے گزرتی۔ اسی دستور کے موافق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے چند روز بعد قبیلہ بنو حوازن کے چند عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکے آئیں۔ ان میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ اتفاق سے باقی سب عورتیں تو بچے حاصل کرنے میں کامیاب رہیں، لیکن مگر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جو وہ بچہ حاصل ناکام رہیں۔ اب وہ کیوں ناکام رہیں اور پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس کے متعلق کتاب میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی زبانی بیان کے نہایت ہی دلچسپ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، چونکہ یہ واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، حلیمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی اپنی چند اہم قبیلہ عورتوں کے ساتھ مکہ وارد ہوئیں۔ وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، ابن اسحاق جیم کی روایت حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے خود یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب قبیلہ بنی سعد بنو حوازن اسی بڑے قبیلے کا ایک ذیلی قبیلہ تھا جس سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا، میں کسی سال مکے میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچتی تھی تو بنی سعد کی عورتیں اپنے بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکے کی طرف لپکنے لگتی تھیں۔ پھر ایک سال ایسا ہی ہوا کہ مکے کے معزز اور شریف خاندانوں میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی تو بنی سعد کی 10 عورتیں، جن میں شامل تھیں اپنے شوہر حارث بن عبد الغزا، اپنے ایک شیر خوار بچے کے ساتھ مکے کی طرف چلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن واللہ اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ ناظرین کرام، نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس خوراک سے دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی کہ جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو۔ ناظرین کرام، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتے، کیونکہ ہم بچے کے والد سے درد و بحث کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں تو یہ یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کی دادا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میری ہمراہ آئی تھیں، سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہ لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ یہ فیصلہ کر کے جہاں میری ساتھی عورتوں نے رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا، میں بھی رات گزارنے کے لیے وہیں ان کے ساتھ پڑ گئی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ نہ تو میرے یا میرے شوہر کے کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی میری گدھی اور اونٹنی کے لیے چارہ تھا۔ ناظرین کرام، میرا شیر خوار بچہ عبداللہ ساری رات میرے پشتان نچوڑتا رہا، لیکن چونکہ میں خود اس رات فاقہ تھی تو میری چھاتیوں سے دودھ کہاں سے اترتا۔ خیر، وہ رات تو میں نے جیسے تیسے جاگ کر کاٹ لی اور صبح ہوتے ہی وہی یتیم بچہ لینے چل دی۔ یہ بھی خیال تھا کہ اس بچے کی ماں سے اتنا تو پیشگی مل ہی جائے گی کہ جس سے میں اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز، اپنے گدھی اور اونٹنی کے لیے چارہ
لے سکوں گی۔ جب میں اس بچے کو لینے اس کی ماں کے پاس پہنچی تو وہ مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئی اور اپنا بچہ مجھے دیتے ہوئے اس کی دودھ پلائی کی جو رقم مجھے دی وہ بھی میری توقع سے زیادہ تھی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر مجبوراً لینے آئی تھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب وہ ہمک کر میری گود میں آیا اور میرے سینے سے لگا تو مجھے اتنا سکون ملا کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اپنی آغوش میں رکھا تو دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس میں امڑ پڑے۔ اس نے جس قدر چاہا شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن ابھی وہی گدھی اللہ کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا کوئی ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ہو ابو ذؤیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے؟ آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، لیکن اب اتنی تیز رفتار کیسے؟ میں کہتی، ہاں 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 ہاں، اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ کہتی، اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کل 6 افراد رہا کرتے تھے: شوہر حارث، شہر خوار عبداللہ، بیٹیاں انیسہ، حذیفہ اور جدامہ رضی اللہ عنہا۔ انہی لقب کا شیمہ تھی عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قسمت کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور شریک بھائی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور چلنے لگے تو شیمہ رضی اللہ عنہا ہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتیں۔ اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ شیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے۔ یہ نشان ان کے لیے اس وقت باعث رحمت بن گئے۔ ناظرین کرام، جبکہ غزوہ حنین کے بعد شیمہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن ہوں۔ جب مسلمانوں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بچپن کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے اپنے کندھوں پر دانتوں کے نشان دکھائے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ ناظرین کرام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے احترام سے اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور فرمایا کہ اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بہن کی طرح رہ سکتی ہو۔ لیکن انہوں نے عرض کیا، وہ اپنے وطن لوٹ جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطیہ دیے۔ ان میں 3 غلام، باندیاں، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں شامل تھیں۔ ان چاروں میں سے جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ اور شیمہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا تو ثابت ہے، لیکن باقی 2 کا حال معلوم نہیں۔ جبکہ جناب حارث رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے تو تب اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات مکے سے واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہے۔ مریل اور بوڑھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس سے قبل بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے دودھ کم اترتا تھا اور خود عبداللہ کے لیے بھی مشکل سے پورا پڑتا تھا، لیکن یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ کی برکت ہی تھی کہ آپ کے آتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ جس کا انہوں نے اس سے پہلے سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی ننھے حضور کی مصنف مزاجی عدل پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ایک بستان کا دودھ پی کر دوسرے سے بھی
پی لیں، بلکہ دوسری پستان کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جب تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں، ایسا کبھی نہ ہوا کہ ان کا کوئی بستر یا کوئی دوسرا کپڑا آپ کے بول و براز سے خراب ہوا ہو۔ آپ کے دم ظہور پذیر برکتیں صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ تک محدود نہ تھیں، بلکہ ان کا دائرہ ان کے گھر سے وسیع ہو کر اڑوس پڑوس کے گھروں تک پہنچنے لگا۔ کہیں تو خوشحالی کی بدولت بنو سعدیہ کے گھرانے کی تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھیں، جانوروں کے تھن دودھ سے محروم ہو گئے تھے۔ بستی والے چرواہوں سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کو اقاصہ کے میلوں میں لے گئیں۔ وہاں ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی تو پکار پکار کر کہنے لگا، اے اقاصہ والو! بچے کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔ ناظرین کرام، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے چلی گئیں۔ جب 2 سال گزر جانے پر میں آپ کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس مکہ پہنچی تو آپ کی جدائی کے غم میں میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ بولیں، کیا تم اسے اپنے پاس کچھ اور رکھنا چاہتی ہو؟ ان کی زبان سے یہ سن کر میں خوشی سے بے حال ہو کر بولی، اگر آپ چند مہینے اسے میرے پاس اور رہنے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر حضرت آمنہ نے بخوشی مجھے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ کے اس فیصلے کی ایک بڑی اور غالباً اصل وجہ یہ تھی کہ ان دونوں میں مکے میں وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ٹھہرانا مناسب نہ سمجھا اور واپس حضرت حلیمہ کے ساتھ گاؤں بھجوا دیا۔ تاہم چند ماہ کا یہ فیصلہ باوجہ کئی سالوں پر معید ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس بتدریج 4 سال رہے اور 6 سال کی عمر میں ہی واپس مکہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ سکے۔ 6 سال کا یہ عرصہ حضرت حلیمہ اور ان کے گھر کے لیے بے پناہ خیر و برکت کا سبب بنا رہا اور ان کا گھر سارے قبیلے کے لیے رشک کا باعث بن گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے جس محبت اور اپنائیت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا وہ یادگار اور تاریخی حقیقت ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے اس خاندان کی قسمتیں بدل گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام بنی سعد کے دوران پورے علاقے اور قبیلے میں اس سعادت مند بچے کا تذکرہ زبان زد عام ہو گیا، کیونکہ برکات و انعامات کی بارش نے سبھی کو نہال کر دیا تھا۔ آپ کے اپنے خاندان میں واپس چلے جانے کے بعد بھی قبیلے بالخصوص سعدیہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ واقعہ شق صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سے محر العقل واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے، بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رہنما ہوئے۔ ایسے تمام حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئے حادثات کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ولادت کے 4 یا 5ویں سال پیش آیا، جب ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا۔ اسے شق صدر، سینہ مبارک چاک کیے جانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کیا تھا، جبکہ قبیلہ بن عامر کے ایک بوڑھے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ابتدائی زندگی کی حالت سنانے کی خواہش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا شہر خواری اور بچپن کا ابتدائی زمانہ بنی سعد بن بکر میں گزرا۔ ایک دن میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ سفید پوش آدمیوں، فرشتوں کی ایک ٹولی نے، جن کے ہاتھ میں سونے کی تھالی میں زمزم کی برف بھری تھی، مجھے پکڑ لیا۔ میرے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا، میرے سینے یا پیٹ کے اندرونی اعضاء نکال کر زمزم کی برف کے پانی سے اچھی طرح سے دھویا اور پھر اپنی جگہ رکھ دیا۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا، اس سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشت میں زمزم کی برف کے پانی سے دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا تو اچانک ایک نور کی مہر ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے مہر دل میں لگائی تو وہ نور سے بھر گیا، پھر دل کو جوڑ کر اپنے مقام پر رکھ دیا۔ اب تیسرے نے
نے سینے سے ناف تک ہاتھ پھیرا تو زخم بند مل گیا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تینوں نے باری باری مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پہ بوسہ دیا۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست شریف بھائی نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر اپنے والدین کو اطلاع دی کہ کچھ سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً وہاں گئے اور وہ دیکھا کہ بچے کا چہرہ رنگ فک ہے۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے پاس بچانے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے اور حضرت آمنہ سے سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ نے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کی قسم اس پر عاصی آپ کا کوئی اثر نہ ہوگا، بلکہ یہ تو بچہ بڑی شان والا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔